اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ بقرہ رکوع نمبر 23 اور پارہ نمبر 2۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، فرض کیے گئے تم پر روزے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ فرض کیے گئے ان لوگوں پر جو تم سے پہلے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، ایاما معدودات، چند دن کے روزے رکھ لو، فمن کان منکم مریضا، پس جو شخص تم میں سے مریض ہو، او علی سفر، یا سفر میں ہو، فعدۃ من ایام اخر، تو دوسرے دنوں کی گنتی کر کے روزے رکھ لے، وعلی الذین، اور جن لوگوں کو یطیقونہ، روزے رکھنے کی طاقت ہے، فدیۃ، طعام مسکین، تو ان کے ذمہ ہے فدیہ ایک مسکین، فمن تطوع خیرا فہو خیر لکم، پس جو شخص اپنی خوشی سے کوئی خیر کا کام کر لے تو وہ اس کے لیے بہتر ہے، وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اور یہ کہ تم روزہ رکھو تمہارے لیے بہتر ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو۔ اس آیت میں رمضان المبارک کے روزوں کی فرضیت کا اعلان اور اظہار فرمایا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور یہ کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ نمبر 2، نماز قائم کرنا۔ نمبر 3، زکوٰۃ ادا کرنا۔ نمبر 4، حج کرنا۔ نمبر 5، رمضان کے روزے رکھنا۔ نماز اور روزہ دونوں بدنی عبادت ہے، اور زکوٰۃ مالی عبادت ہے، اور حج میں مال بھی خرچ ہوتا ہے، بدنی محنت بھی ہوتی ہے، اس لیے وہ بدنی عبادت بھی ہے اور مالی عبادت بھی ہے۔ نماز تو نبوت کے 5ویں ہی سال مکہ معظمہ میں فرض ہو گئی تھی، جو شب معراج میں عطا کی گئی، اور رمضان شریف کے روزے ہجرت کے بعد مدینہ منورہ میں 2 ہجری میں فرض ہوئے۔ جس طرح نماز اور زکوٰۃ پہلی امتوں پر فرض تھی، اسی طرح سے روزے بھی ان پر فرض تھے، کما کتب علی الذین من قبلکم، میں یہ بتایا ہے کہ روزے کوئی نئی چیز نہیں ہے، یہ پہلی امتوں پر بھی فرض ہوئے تھے، انہوں نے بھی روزے رکھے، تم بھی رکھو۔ شہر رمضان الذی، رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے، انزل فیہ القرآن، جس میں قرآن نازل کیا گیا، ھدی للناس، جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے، وبینات من الہدی، اور ہدایت کے بارے میں، والفرقان، اور اس کے بیانات خوب واضح ہے، فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ،
اور حق و باطل کے درمیان فرق ظاہر کرنے والی ہے۔ جو شخص تم میں سے اس ماہ میں موجود ہے، ومن كان مريضا او على سفر فعدة من ایام اخر، اور اس میں روزہ رکھے، اور جو شخص ومن كان مريضا، اور تم میں سے اس ماہ میں، ومن كان مريضا او على سفر فعدة من ایام اخر، اور اس میں جو شخص مریض ہو یا سفر پر ہو تو دوسرے دنوں کی گنتی کر کے روزے رکھ لیں۔ یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تمہارے لیے آسانی کا ارادہ فرماتا ہے، دشواری کا ارادہ نہیں فرماتا۔ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، اور تاکہ تم گنتی پوری کرو، وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اور تاکہ تم اس پر اللہ کی بڑائی بیان کرو، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، کہ اس نے تم کو ہدایت دی اور تاکہ تم شکر ادا کرو، عَلَى مَا هَدَاكُمْ، کہ اس نے تم کو ہدایت دی، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکر ادا کرو۔ دوبارہ یہ آیت دوبارہ سنو۔ شہر رمضان الذی، رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے، انزل فیہ القرآن، جس میں قرآن نازل کیا گیا، ھدی للناس، جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے، وبینات من الہدی والفرقان، اور ہدایت کے بارے میں اس کے بیان خوب واضح ہے۔ فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ، جو شخص تم میں سے اس ماہ میں موجود ہے وہ اس میں روزہ رکھے، ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، اور جو شخص مریض ہو یا سفر پر ہو تو دوسرے دنوں کی گنتی کر کے روزے رکھ لے۔ یرید اللہ بکم الیسر، اللہ تمہارے لیے آسانی کا ارادہ فرماتا ہے، ولا یرید بکم العسر، اور دشواری کا ارادہ نہیں فرماتا، وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، تاکہ تم گنتی پوری کرو، وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم اس پر اللہ کی بڑائی بیان کرو کہ اس نے تم کو ہدایت دی، اور تاکہ تم شکر کرو۔ قرآن مجید رمضان المبارک میں نازل کیا گیا۔ اس آیت شریفہ میں ان دنوں کی تعین فرما دی گئی جن میں رمضان المبارک، جن میں روزہ رکھنا فرض ہے۔ پہلی آیات میں ایام معدودات فرمایا، اور اس آیات میں ماہ رمضان کا صاف نام لے کر بیان فرما دیا کہ جو شخص اس ماہ میں موجود ہو وہ روزے رکھے، اور ساتھ ہی رمضان المبارک کی ایک دوسری فضیلت بھی بیان فرما دی، اور وہ یہ کہ اس ماہ میں قرآن مجید نازل ہوا۔ اس آیت میں ارشاد فرمایا کہ قرآن مجید ماہ رمضان میں نازل کیا گیا، اور سورۃ قدر میں فرمایا کہ لیلۃ القدر میں نازل فرمایا۔ ان دونوں باتوں میں کوئی تعارض نہیں ہے، کیونکہ لیلۃ القدر رمضان المبارک میں ہوئی تھی۔ اگر کوئی شخص یہ سوال کرے کہ قرآن مجید تو توڑا توڑا کر کے 23 سال میں نازل ہوا، پھر اس کا کیا مطلب ہے کہ رمضان مبارک میں نازل ہوا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ شب قدر میں لوح محفوظ سے پورا قرآن جملتاً واحدتاً اکٹھا آسمانی دنیا پر نازل کیا گیا اور بیت العزت میں رکھ دیا گیا۔ پھر وہاں سے حضرت جبرائیل علیہ السلام توڑا توڑا حزب
حکم لاتے رہے۔ قرآن مجید کے بارے میں فرمایا کہ وہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے، اور اس میں ہدایت کے بارے میں واضح بیانات ہے، اور وہ حق اور باطل میں فرق کرنے والا ہے۔ قرآن کی اس